بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے پہلی وحی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس سے پہلے آپ شام اور تجارت کی غرض سے جب شام جایا کرتے تھے تو اپنے کاموں میں بے تحاشا مگن تھے، جس سے آپ کو فرصت بہت کم ملتی تھی کہ آپ جو تھے وہ ان تمام کاروباری معاملات، تجارت اور یہ تمام ذمہ داریوں سے جو ہے وہ رغبت اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ شوق پیدا کر دیا کہ آپ تنہا ہو جائیں، لہٰذا آپ جبل نور کے ایک پہاڑ غار حرا میں گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور تنہا ٹائم گزارنے لگے۔ اور وہاں بیٹھ کر آپ جو تھے وہ تنہائی میں کائنات پر غور و فکر کرتے کہ ہمارے رب ذوالجلال، رب کریم، ہمارے پیارے ذوالجلال، ہمارے رب عظیم نے یہ دنیا جو ہے وہ کیسے بنائی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پرند چرند، یہ سورج چاند، یہ کائنات کی تمام چیزوں پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن غار حرا میں رہتے اور کھانا اپنے ساتھ ہی لے جاتے، اور جیسے ہی کھانا ختم ہو جاتا گھر واپس آ جاتے یا بی بی خدیجہ جو تھیں وہ کھانا بھجوا دیا کرتی تھیں کہ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ آپ جو تھے وہ غار حرا میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکم اے محمد، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں اور میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور جو ہے وہ آپ کے لیے ایک وحی لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا، جس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بولا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں ان پڑھ ہوں، جس کے بعد تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہی الفاظ دہرائے جو جبرائیل امین علیہ السلام نے دہرائے تھے، جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کا یہ مفہوم تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اور اس نے قلم کے ذریعے تجھے علم سکھایا، اور اگر وہ تجھے جو ہے وہ علم نہ سکھاتا تو جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا، جس پر یہ کہنے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام غائب ہو گئے۔ جیسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، لرزہ طاری ہو گیا آپ پر کہ آپ فوراً سے جو ہے وہ اپنے غار سے باہر نکلتے ہیں، اور جیسے ہی آپ غار سے باہر نکلتے ہیں اور غار سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں جبرائیل امین ہوں، لہٰذا آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ پر وحی لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خوف زدہ کیفیت میں جو ہے وہ گھر گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، لہٰذا بی بی خدیجہ نے آپ پر چادریں اڑا دیں۔ رات کو بہت بے چینی کی حالت میں دیکھ کر آپ کو بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کہ میں آپ کو جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاؤں۔ آپ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے جو کہ بہت زیادہ عالم اور راہب تھے، جس پر جو ہے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے تمام ماجرا بی بی خدیجہ کو جب سنایا اور کہا
کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جس پر بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، لہٰذا آپ برے انسان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جب وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، اور مہر نبوت تو پہلے ہی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں، جو کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے، اس کا بھی ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا، اور ورقہ بن نوفل جو تھا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام باتیں سن کر فرمایا کہ اے خدیجہ، تجھے مبارک ہو کہ تیرا شوہر جو ہے وہ نبی ہے، اور اس کو نبوت عطا کی گئی ہے، اور ان کے پاس جو جبرائیل امین علیہ السلام تھے وہ موسیٰ کے دور میں بھی آیا کرتے تھے، لہٰذا خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام تمام دنیا میں پھیلائیں گے۔ کاش اس وقت تک میں بھی زندہ رہتا اور آپ کا ساتھ دیتا کہ آپ اللہ اور اس کا دین پھیلانے کے لیے میں آپ کی مدد کرتا، لہٰذا کاش مجھے یہ موقع مل جاتا، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے یہ موقع ملے گا کہ نہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبارک دی، اور بی بی خدیجہ کو بھی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا شوہر نبی ہے، اس کو نبوت عطا کی گئی ہے، اور جو ہے یہ تمام اللہ کا دین جو ہے وہ اس دنیا میں پھیلائے گا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ کاش میں اس وقت ہوتا کہ جب مکہ میں آپ کی مخالفت کی جائے گی اور آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے مکہ سے نکال دیا جائے گا؟ جس پر ورقہ بن نوفل نے فرمایا جی ہاں، جی ہاں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تمام لوگوں اور کفار مکہ نے جو ہے وہ ان کی مخالفت کی، اور ان کو برا بھلا بولا، اور ان کو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام باتیں سن کر گھر آ گئے، اور جو ہے وہ کچھ دن وہی نازل نہ ہوئی، اور جبرائیل امین علیہ السلام جو تھے وہ وہی لے کر نازل نہ ہوئے، لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، وہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، جس کی وجہ سے جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تک حاضر نہیں ہوئے، اور بے چینی کے عالم میں ہی تھے کہ آپ جو تھے بے چینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ دوبارہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور سورہ مدثر کی وہ آیات جو آپ پر نازل ہو گئیں، اور آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور کھڑے ہو جا، اور اپنے رب کی طرف ہو جا، اور مشرکوں سے علیحدہ ہو جا، اور مشرکوں کو خود سے الگ رکھ، اور شرک کی طرف نہ جانا، بے شک اور لوگوں پر اس صورت میں احسان نہ کرو کہ اس احسان کے بدلے میں زیادہ معاوضہ چاہو، لہٰذا سورہ مدثر کی یہ آیات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں، جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ جبرائیل امین علیہ السلام سورہ مدثر کی آیات مبارکہ جو تھے وہ لے کر آئے، جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مدثر کی آیات کو بھی ایسے ہی پڑھا۔ دوستو یہ تھی ہماری تمام ویڈیو میں جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی داستان جو کہ نبوت کی داستان ہے، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد جو ہے وہ بلند و بالا اور بلند رتبے پر فائز کیا گیا، اور تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائے گی، ہم ان پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی سے متعلق اگر آپ کو بھی معلومات ہوئیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، لہٰذا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔